الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگر کہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم نظر مجھے ہے حکم نظر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی کلام میں ماشاءاللہ حضرت پیر قاری رفاقت علی سیفی صاحب تشریف آور لا چکے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہر وہاں کی 11ویں شریف کو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور رسول کی محفل کو سجاتے ہیں کہ برکت ہی برکت ہوتی ہے جب ذکر رسول ہوتا ہے برکت ہی برکت ہوتی ہے ذکر رسول ہوتا ہے وہ گھر بے جان ہوتا ہے جس میں رسول کا ذکر نہیں ہوتا جس گھر میں ذکر رسول نہیں وہ گھر ہے بے جان جیسے مردہ پڑا ہوگا کفن اس لیے الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہم ہمارے پاس آتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے قاری صاحب کے آستانے پہ ماشاءاللہ بہت اچھی محفل کا اہتمام کیا گیا اور 11ویں شریف کیا ادھر ہوئی محفل ماشاءاللہ ان کے مبارکباد کا میں پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ سے آج اس طرح حلقہ رحمانی کویت آج عرس شریف سرکار غوث اعظم کا اور اس کے بعد عرس مبارک حضرت محمد حسین رحمانی چشتی صابری وکل بابا رحمانی ہمارے دادا پیر و مرشد کا بھی آج عرس مبارک ہے اس کی منقبت سے آج کی محفل کو سجایا جا رہا ہے اور حاضر و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ سے کمر محمد رضا نمی صاحب موجود ہیں طارق اقبال صاحب وہ میڈیا سے اور ان کے بھائی محمد شہزاد صاحب بھی موجود ہے وہ میڈیا سے وہ بھی تشریف آور ہیں اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اب مائک کا سلسلہ چھوڑتا ہوں اور قاری صاحب کے حوالے کرتا ہوں یہاں قاری صاحب بھی السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے ان کا محمد صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا
خدا رکھے آباد اہل سنت کو محمد کا میلاد بولیں ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، آقا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال۔ سیاہیں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ خوش نصیب ہو تو آج سرکار کی محفل میں آئے ہو، سب سے زیادہ خوش نصیب اہل خانہ ہے، بالخصوص پیر ذیشان چشتی رحمانی صاحب جو صاحب سجادہ نشین ہے کویت میں، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کے آستانے کو اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ جو مشن یہ لے کے نکلے ہیں یہ انہی کا مشن ہی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اسی مشن کو لے کے پھر صحابہ کرام اپنی زندگی وقف کی، پھر اسی طرح اولیاء اعظام نے اپنی زندگی وقف کی، اور ذکر کرتے کرتے زندگی تمام ہو گئی۔ تو یہی اچھے انسان کی خوب خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا سے مقدم جو ہے وہ سرکار کی محفل کو سمجھتا ہے۔ تو یہ گھر خوش نصیب گھر ہے، جس طرح پیسا فرما رہے تھے کہ وہ گھر آباد ہے جس میں سرکار کا ذکر ہو، اور برباد ہے وہ جہاں ذکر نہ ہو۔ تو خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ جو ہر 11ویں کو سرکار کے میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔ اللہ اس گھر کو آباد فرمائے اور ان کے علم میں عمل میں بچوں کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے قمر نظامی صاحب یہ اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اپنے خود نہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں عمل میں عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور بھی میرے باقی ساتھی جو آئے ہیں اللہ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ شہزاد شہزاد صاحب وہ میڈیا والے یہ بھی ہر محفل میں ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی ساتھی اس آستانے سے اٹیچ ہیں اب مبارک کے مستحق ہیں، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی مبارک کی مستحق ہیں، سب بچے بھی سب مبارک کے مستحق ہیں۔ تو میں باقاعدہ طور پہ تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
محمد. سب مل کے پڑھیں صلی علی رحیمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد. در نبی پہ جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا کیونکہ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. سب بولیں سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. ہوں آستان نبی کا منگتا ہے میری جولی میں ان کا صدقہ. نبی کے صدقے سے میری جولی بری ہوئی ہے بری رہے گی. اور مکین خضرہ مدینے والے نیازی صدقے تیری عطا کے نبی کے صدقے سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی. آپ سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں احمد نظامی کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں. احمد نظامی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و
سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ اجل ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے عرض کی جبریل ہے چاہیے محترم آپ ساتوں جہاں میں بھی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ اجل ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ سا دونوں جہاں میں ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ماشاءاللہ یہ تھے احمد نظامی اور قصیدہ بردہ شریف بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا ہے ان کا ساتھ قمر نظامی صاحب نے دیا ہے تو یہ اگلی حاضری کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طارق صاحب کو کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں وہی دود خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب
کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کیا بات ہے وہ جہاں ربی کریم ہے کہ گمان نفس سے جہاں۔ ایک چھوٹا سا میں اور پیش کر دوں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، واہ واہ واہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، قابل فخر ہے موت میں، قابل فخر ہے موت میں، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ڈر، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ڈر، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، مدینے سے ہو کیا ہے میرے دل میں ہے یاد نیا ہی رنگ نظر ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آکھیں سونے نو ہوائے نے جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردہ آقا جے تیری نظر ہوئے، دم دم نال ذکر کراں آقا میں تیری یاداں دا، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے۔ آج بزرگوں کا عرس کی تقریب ہے اور ہم سارے اس میں شامل ہیں، اور ہمارے آخری ثنا خان میری مراد کویت کے مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ
محمد قمر نظامی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حاضری پیش کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ طارق صاحب آپ نے سما باندھ دیا، بہت ہی مزہ آیا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اردو کا کلام ہے۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ یہ تیری نظر کی کشش ہوئی، یہ تیری نظر کی کشش ہوئی کہ زمانے بھر کو بھلا دیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ اور چشتی صاحب شیر سماعت فرمائیں کہ تیری یاد میں وہ سرور ہے، میرے دل میں نور ہی نور ہے۔ تیری یاد میں وہ سرور ہے، میرے دل میں نور ہی نور ہے۔ کھلا پیچ کیف و سرور کا، کھلا پیچ کیف و سرور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ یہ تیری نظر کی کشش ہوئی، یہ تیری نظر کی کشش ہوئی کہ زمانے بھر کو بھلا دیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ اور یہ والا شعر قاری صاحب بہت ہی خوبصورت شعر کہ نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں، مجھے میں کتے کی خبر نہیں۔ نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں، مجھے میں کتے کی خبر نہیں کہ تیری یاد نے وہ مزہ دیا، تیری یاد نے وہ مزہ دیا، تیری یاد نے وہ مزہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا۔ یہ تیری نظر کی کشش ہوئی، یہ تیری نظر کی کشش ہوئی کہ زمانے بھر کو بھلا دیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے تو نے در پہ بلا لیا۔ اسے مل گئے آقا دو جہاں، جسے
سے تو نے در پہ بلا لیا. بہت ہی ایک جیسا طارق صاحب نے ماحول بنایا اسی حساب سے میں نے ایک کلام چوز کر کے میں نے سنا دیا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام لکھا ہوا ہے. پنجتن کے حوالے سے ایک کلام. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے. مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق ہے صرف سمن سے ہے. مجھے عشق سارے چمن سے ہے. مجھے عشق ان کے وطن سے ہے. اور مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسین سے. مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا جہاں عشق ہے وہیں کربلا. اور میری بات انہی کی بات ہے. میرے سامنے وہی ذات ہے. وہی جن کو شیر خدا کہیں. جنہیں باب صلی اللہ کہیں. وہی جن کو آل نبی کہیں. وہی جن کو ذات علی کہیں. اور وہی پوچھتا ہے میں تو خام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں.  ہوں.                                                                            '    '   '  '  '. '  '  '  '. ' ' ' ' ' '  '. ' ' ' ' ' '. 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
غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام پروگرام ہو رہا ہے جی مسجد کبیر میں اسٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے انٹرنیشنل. اچھا جی وہ وہاں جانا تھا میں نے انہوں نے وعدہ کر بیٹھا تھا. اچھا تو وہ بھیج رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کہاں ہے تو آپ بھی شرکت کریں. بہت مسجد کبیر میں ہو رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ بہت انٹرنیشنل لیول کا ہے. انٹرنیشنل پوری دنیا سے آئے ہیں. ہاں وہ ادھر سے وائنڈ اپ کر دیں ادھر سے باغیلا کر کے انٹرنیٹ لائیو بند کر دیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے. اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے. اور میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہوئے. اور دم دم نلی ذکر کراں میں تیریاں شان دا. او تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے. سب پڑھو تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے. اور دیوانے بیٹھے رہو محفل نو سجا کے دے. شاید میرے آقا دا گزر ہوئے. شاید میرے آقا دا اے تو جی گزر ہوئے. اور وہ کیسیاں تارک صاحب وہ کہیں وہاں سے وہ کیسیاں جڑیاں سن مہمان سا سونے دے. مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کر دائے. طیبہ دا سفر ہوئے. اور یہ شعر آپ کے لیے ہے کہ کیوں فکر کرے دل وچ تم آساوی اگیرے دا. اوہ نصدی خیرانے او جدہ پیر مگر ہوئے. او نصدی خیرانے او جدہ سائیں مگر ہوئے. اور ہو دل وچ نیازی دے ایک سوچ چرو کیے. او سونے دے شہر اندر
کتے میرا بھی گھر ہو سونے دے شہر اندر او کتے میرا بھی گھر ہو میں مر کے بھی نہیں مردہ یہ تیری نظر ہوئے نہایت ہی واجب القدر بزرگوں دوست جوانوں بالخصوص پیر صاحب نے بولا ہے کہ میرا نام خادم مرشد تو محمد شان چشتی رحمانی خادم آستان عالیہ رحمانی آج ان کی سالانہ اس کی تقریب ہے میں نے اپنی تقریر کا عنوان بھی اولیاء اللہ بنا حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا کہیں لفظ اعلیٰ استعمال نہیں کیا نماز کا حکم روزے کا حکم زکوٰۃ کا حکم حج کا حکم جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت سے پہلے لفظ اعلیٰ استعمال نہیں کیا اور اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے خبردار کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا تذکرہ قرآن میں شروع کیا تو سب سے پہلے لفظ اعلیٰ استعمال کیا کیوں استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے اور لوگ ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے بتا دیا الا انا اولیاء اللہ ہے خبردار ہے لوگوں جو میرے ولی ہیں جو میرے یار ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے اور لفظ یحزنون اللہ تعالیٰ نے لفظ یحزنون استعمال کیا ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انہیں یحزنون یہ مضارع کا صیغہ اس میں دو زمانے پائے جا رہے ہیں فرمایا انہیں نہ غم ہے اور نہ غم ہوگا نہ دنیا میں غم ہے اور نہ ان کو آخرت میں غم ہوگا اس وجہ سے ان کو غم نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کی یاد سے اللہ والے کیا کرتے ہیں ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا جاگنا ان کا سونا جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے اس لیے میاں صاحب لکھتے ہیں کہ رات پویتے او بے دردانو رات پویتے بے دردانو تے نیند پیاری درد مدانو او یاد سنے دی ستیان جگا اور پھر کیا کرتے ہیں ایک تو ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں اللہ کی یاد میں آگے بھی ایسا فرماتے ہیں کہ راتی کر کر زاری روندے راتی کر کری او زاری روندے تے نیند اکھاں دی دو دے او فجری او گناہگار سدید تے سب تی نیویں ہندے اللہ والا کی شان کیا ہے ساری رات اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے ساری رات ذکر و ذکار میں گزر جاتی ہے اور دن کو کیا کہتے ہیں میرے جیسا گناہگار ہی کوئی نہیں اور یاد رکھو سرکار غوث پاک کی محفل میں کہ سرکار ساری رات جاگتے ہیں ساری رات ہی بات کرتے ہیں اور شیطان ایک دن آ کے کہنے لگا کہ اے عبدالقادر جیلانی تو بس کر تیری بڑی عبادت ہوگی ہے تو اب تجھے بات کی ضرورت نہیں انہوں نے سوچا کہ نہ تو کسی نبی کو حکم ہوا نہ کسی ولی کو حکم ہوا تو یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ تیری عبادت بس کر بہت ہوگی ہے انہوں نے فوری لا حول ولا قوت پڑھا اور شیطان جو تھا وہ بھاگ گیا اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ
اے عبد القادر جیلانی تجھے آج تیرے علم نے بچایا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں میرے علم نے نہیں بچایا, میرے مرشد کی نظر نے بچایا. تو اس لیے سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشدی لائی اندر بوٹی او مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی آگے فرماتے ہیں جیوے مرشدی او کامل باہو سب پڑھو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو تے جسے بوٹی لائی آج عزیز شان صاحب ایک درد لے کے بیٹھے. یہ کہاں سے ملا ہے؟ نہ کسی کالج سے, نہ کسی مدرسے سے, نہ کسی سکول سے. یہاں یونیورسٹیوں, سکولوں, کالجوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے, وہاں اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. یہ درد کہاں سے ملتا ہے؟ علماء اقبال سے پوچھتے ہیں کہ یہ درد کہاں سے ملتا ہے؟ تو علماء صاحب فرماتے ہیں نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا. وہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. علامہ صاحب کو درد کہاں سے ملا؟ انہوں نے اتنی عشق کے اوپر کتابیں لکھی, اتنی شاعری کی, جب تک وہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا وہ علامہ نہیں بنا. دیکھو نہ کوئی انہوں نے کوئی کسی مدرسے میں جا کے کوئی دینی کتابیں پڑھی, نہ وہ علوم پڑھے, تو پھر کیا ہے جب ان کو رہبر ملے, جب عشق کرنے والے, محبت کرنے والے اللہ کے نیک ولی بنے, انہوں نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسا پودا لگایا کہ فرمایا اس دن کے بعد دنیا کی یاد آئی ہی نہیں. اس لیے ہم نیکوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ولیوں کے پاس بیٹھتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے دل کا زنگ اترتا جاتا ہے, دل کی جو سیاہی ہے وہ اترتی جاتی ہے, اور اللہ کی محبت جو ہے وہ داخل ہوتی جاتی ہے. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ وہ انبیاء ہیں, لیکن ان کی محبت کو دیکھا فرشتے رشک کرتے. وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ کے نام لگا دیا. اس لیے میاں صاحب لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سونے تو واری دئیے او جند انج بھی جانی. جانی تو ہے نا جند, مرنا ہے نا سب نے, ایک دن جانا ہے, لیکن کسی کے ہو کے مرے تو پھر مرنے کا بھی مزہ پتا چلتا ہے. یہ کتا جو ہے یہ فلاں کا ہے, کوئی جس کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اس کو سارے مارتے ہیں, اور جس کتے کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے, چودھری کا, حاجی صاحب کا, مولوی کا جو کتا ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی کا کتا ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. تو دوستو نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو, تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تمہاری عزت ہوگی, دنیا میں بھی ہوگی, حشر میں بھی ہوگی, قبر میں بھی عزت ہوگی. اس لیے چاہ لیتے ہیں لوگ میں آن ڈرایا تے رات قبر دی
پر میں سنے وہ اتھے ہونے آنا جدے موٹے کملی کاری. تو دوستو آؤ آج یاری لگا لو. یاری کیسے لگے گی؟ اللہ والوں سے دوستی کر لو, اللہ کے ولیوں سے اپنی نسبت قائم کر لو. جب اللہ والوں کی نسبت قائم ہو جائے گی تو تمہیں لوگ دنیا میں بھی سلام کریں. میں اکثر یہ واقعہ جو ہے پیش کرتا ہوں کہ اپنے حکیم صاحب کا, کہ وہ فرماتے ہیں کہ گاڑی میں جا رہے تھے, انگریز کا زمانہ تھا, تو ٹکٹیں چیک کرنے والا آیا. اس نے ساروں ٹکٹیں چیک کی, ہم نے سر پہ پگڑی پہنی ہوئی تھی, ہماری ٹکٹیں نہیں چیک کی, داڑھی رکھی ہوئی تھی, پگڑی پہنی ہوئی تھی. تو وہ باؤ چلا گیا, ہم نے آواز ماری, باؤ جی سانو نہیں چیک کیتا. کہنے لگے ساڈا یقین ہے کہ جڑے اس طرح وجہ کے لوگ ہوتے ہیں ٹکٹ ضرور ہوتا ہے. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ نقشہ مصطفیٰ ہیں تو فرشتے صاحب نہیں لیں گے, کہیں جانے دو. آپ فرماتے ہیں کہ بڑے حکیم صاحب ایک شعر لکھا کرتے تھے. کیا شعر تھا کہ میرے گل پٹا تیرے نام والا. پیر صاحب نے پٹا گھر میں کہنا ہوا, میرے گل پٹا تیرے نام والا, تیرے نام جگ سے آن دائے, تے تیرا نام لے کے لنگ پار جانا, تیرا نام لے کے لنگ پار جانا, وہ سانو آسرائی تیرے نام والا. دعا کرو جن بزرگوں کی یہ نسبت لے کے بیٹھے ہیں, ہم سارے آئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں روحانی طور پہ محفل پاک کو, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت اور ان کے مزار اقدس پہ اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. جنہوں نے یہ پودا لگایا ہے اور یہ کویت میں بیٹھ کے اس پودے کو پروان چلا رہے ہیں. اور دوستو خواہش یہی ہے ہر دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا پودا لگا, اور اگر کوئی نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ خود ہی راہیں چھوڑ دیتے, بس نکل پڑے. حضرت باقی بلّہ جو تھے رحمت اللہ علیہ, وہ تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی مرید ملے. تو مجدد پاک ان کے مرید ہیں, وہ ادھر سے نکلے مرشد کی تلاش میں, اور وہ بھی تلاش میں تھے کہ بڑے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے. انہوں نے مرید نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مرید کرنا ہے جس کا اندر ظاہر باطن پاک صاف ہو, اس کو مرید کریں. وہ مرشد کی تلاش میں نکلے ہیں, مرید کی تلاش میں. اور آج کل کیا ہے, آج کل تو دکانداری ہے, دنیا میں دکانداری بنی ہوئی ہے. تیرے کنے مرید ہیں, میرے انہیں, وہ میرے انہیں, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. مقصد جو ہے وہ مشن مصطفیٰ ہے. حضور کے مشن کو عام کرو. یہ مریدی پیری مریدی, اتنے مرید اتنے مرید, اور اگر ایک بھی مرید کا عمل نہیں تو کیا فائدہ. اس لیے اس گنتی کو چھوڑیں, مریدوں کی طرف مت دھیان کریں, اللہ کی طرف دھیان کریں, اس کے رسول کی طرف دھیان کریں. تو مرید کی ضرورت نہیں, دنیا خود پیچھے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کی عزت دعا ہے اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتوں کو منظور فرمائے, اور جو تقریب کی ہے اللہ قبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. سلام ہوتا ہے, اس کے بعد دعا ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمک
کا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور ہم کو آقا ملے عرش والے کہیں ہم کو آقا ملے عرش والے کہیں فرش والوں کی قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے بزرگوں کی بارگاہ میں سال سال پیش کیا جاتا ہے. آمین آمین. اپنی اپنی التجائیں دعائیں ذہن میں رکھ کے آمین کہتے جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب العالمین دوستوں نے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی، تیرا ذکر ہوا، تیرے سونے محبوب کا ذکر ہوا، نعت خوانی قرآن خوانی وہ پڑھا پڑھایا سنا سنایا گا، تیری بارگاہ میں پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، غوث قطب ابدال، شہداء کبار، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا. قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کی بارگاہ میں پیش کیا. قبول منظور فرما. یا رب العالمین ان کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص پیر صوفی محمد ریاض رحمانی چشتی ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. اور بھی سلسلہ چشتیہ رحمانیہ کے جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا فانی سے جا چکے ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کیا. قبول منظور فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین حاضرین محفل کے جتنے چھوٹے بڑے دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کو قبروں کو روشن اور منور فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جہاں جہاں بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں یہ بچہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے یا اللہ اس کو شفا عطا فرما. اور بھی یا اللہ جنہوں نے جو محفل کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ دور دراز سے دوسرے ممالک میں بھی
محفل لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، جو بھی اس محفل کو دیکھ رہا ہے، جو میری دعا پہ آمین کہہ رہا ہے، یا اللہ سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اپنی بے بہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، پریشانیاں، غم، دکھ، درد، تکلیفیں دور فرما۔ رے رحمت دمی برسا مولا، کھیتی ہم غریبوں کی ہری کر دے، ول سکھ گئی آس امید والی، بارش رحمتی پا کے تری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم، امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے۔ یا اللہ اس آستانے کو صدا باد فرما، عرضی شان صاحب کے علم و عمل میں، یہ روحانیت میں یا اللہ برکتیں کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے قمر نظامی صاحب اور جتنے بھی دوست اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کے گھر بار کی خیر فرما، سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی جائز خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ تیرے محبوب کی محفل میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو حالوں سے واقف ہے، تو خیالوں سے واقف ہے، جو یہ نیتیں لے کے بیٹھے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین سب کو بار بار روضہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور شہید محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Deus tá